بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ الشعراء نمبر 26، مکی، آیت نمبر 160۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 160۔ كذبت قوم لوط المرسلين اسی طرح قوم لوط کی داستان ہے جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ آیت نمبر 161۔ إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون جب ان کے بھائی بندوں میں سے لوط علیہ السلام رسول بن کے آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا تم اپنی غلط روش کی تباہ کاریوں سے بچنا چاہتے ہو یا نہیں۔ آیت نمبر 162۔ إني لكم رسول أمين اے میری قوم کے لوگو سنو، مجھے خدا نے تمہاری طرف امن و سلامتی کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آیت نمبر 163۔ فاتقوا الله وأطيعون تم اپنی غلط روش کی تباہ کاریوں سے بچنا اور امن سے رہنا چاہتے ہو تو تم اجتماعی طور پر اللہ کے قوانین کی اطاعت کرو۔ اس کا عملی طریق یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو۔ آیت نمبر 164۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين میں اس پر تمہاری خیر خواہی چاہنے پر بالکل کسی صلے کا طالب نہیں ہوں، میرا صلہ تو بس اس خدا کے ذمہ ہے جو تمام اقوام عالم کی پرورش کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 165۔ أتأتون الذكران من العالمين تمہاری حالت یہ ہے کہ تم جنسی تسکین کے لیے مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو۔ آیت نمبر 166۔ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں بنائیں ان کو ان کی کھیتی والی جگہ کو تم چھوڑتے ہو، تم تو بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ آیت نمبر 167۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قوم نے کہا، اے لوط، ہم تمہاری باتوں سے تنگ آ گئے ہیں، اگر تم اپنی ناصحانہ باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں بستی سے باہر نکال دیں گے۔ آیت نمبر 168۔ قال إني لعملكم من القالين لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس عمل سے سخت بیزار ہوں، اس لیے جو چاہو کر لو، میں ناصحانہ انداز جاری رکھوں گا۔ قرآن خود نہ بتائے تو انسانی ذہن افعال مذمومہ کو معلوم نہیں کر سکتا۔ جس فعل سے قرآن منع کرتا ہے انسان کو اس سے محض اس لیے اجتناب کرنا چاہیے کہ قرآن نے منع کیا ہے۔ قرآن ہی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آل منکر سے اجتناب کرنے اور آل معروف کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسانی ذات پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر زندگی بسر کرتے ہوئے آل منکر اور آل معروف پیش نگاہ نہ ہوں تو انسانی ذات غیر نشو و نما یافتہ رہ جاتی ہے۔ چونکہ انسان کے طبعی جسم کی بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ انسانی ذات کی نشو و نما ہو جائے، تو اتنا ہی معلوم ہو جانا کافی ہے کہ آل منکر سے انسانی ذات مزمحل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیتا ہے۔ اگر لیبارٹری میں تجزیہ کر کے بتایا جائے کہ خنزیر کے گوشت میں فلاں فلاں مضر اجزاء پائے جاتے ہیں، اس لیے خدا نے انسانوں کے لیے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے،
اب ایک سائنسدان لیبارٹری میں خنزیر کے گوشت سے مضر اجزاء کو جدا کر دے تو کیا پھر خنزیر کا گوشت حلال ہو جائے گا؟ ہمیں اس لیے ایک چیز کو حرام سمجھنا چاہیے کہ قرآن نے اسے حرام قرار دیا ہے، نہ کہ اس کے مضر اثرات کی وجہ سے حرام سمجھیں۔ یہی معاملہ زنا، اغلام اور دیگر باتوں کا ہے کہ ان سے محض اس لیے اجتناب کیا جائے کہ قرآن نے منع کیا ہے۔ تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کی آبادی 75% غلام اور لونڈیوں پر مشتمل تھی، قریش صرف 25% تھے۔ تاریخی شواہد سے ہمیں معلوم ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ وہاں کیا برتاؤ تھا۔ اس کے علاوہ کئی بیویوں کا رواج بھی عام تھا، لہٰذا جنسی تسکین کے بہت زیادہ مواقع قریش کو حاصل تھے۔ اگر کوئی محقق بتائے کہ جنسی تسکین کے وافر مواقع مہیا ہو جانے سے قوم کے اندر فلاں اخلاقی اور طبعی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، اور وہ قوم ایسے حفاظتی اقدامات کر لے جن سے ان خرابیوں کا مداوع ہو جائے، تو کیا زنا اور اغلام حلال ہو جائے گا؟ کیونکہ جن مضر اثرات کی وجہ سے ہم ان افعال کو حرام سمجھتے ہیں وہ تو آج حفاظتی اقدامات کی وجہ سے نہیں نکل رہے ہیں۔ محققین کی رائے کے مطابق تو سب سے زیادہ کمزور قوم تو عربوں کی قوم کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا۔ آج سے نہیں تقریباً 1 صدی سے مغرب اور امریکہ میں سب سے زیادہ جنسی تسکین کے مواقع میسر ہیں، لیکن ان کی تنزلی کے کوئی آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے مضر اثرات کا مداوع کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں حرام کاریاں شہروں کی آبادی بڑھنے اور میڈیا سے متعلق مغربی ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج بڑھ گئی ہیں، ورنہ برادریوں کا دباؤ، بدنامی کا ڈر انسان کو زنا سے دور رکھتا تھا۔ اگر چکلے تھے بھی تو وہاں کتنے فیصد لوگ اپنا منہ کالا کرتے ہوں گے؟ اس کے علاوہ ہندوؤں میں ایک بیوی کا رواج ہے اور مسلمانوں میں بھی اکثریت کے ہاں ایک ہی بیوی کا رواج ہے، تو برصغیر کی آبادی میں زندگی کی حرارت اور آگے بڑھنے کی قوت کیوں نہیں ہے اور کیوں نہیں تھی؟ کیوں آج بھی ہم زندہ قوموں کی صفوں میں شامل نہیں ہوتے؟ آگے بڑھنے کے لیے قوت و حرارت اندر نفسیاتی انقلاب سے پیدا ہوتی ہے۔ جنسی تسکین کے وافر مواقع میسر ہونے کے باوجود عربوں میں آگے بڑھنے کی قوت و حرارت تھی، اس لیے وہ اسلام سے پہلے بھی عرب میں فائق تھے، ورنہ محض کعبہ کی تولیت سے تو ان کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ چاہے قوم کتنی بھی کمزور و ناتواں کیوں نہ ہو، بس اس میں زندہ رہنے کی رمق باقی ہو تو ان کے سینے میں آسمانی رہنمائی کے اتر جانے کے بعد آگے بڑھنے کے لیے قوت و حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ آسمانی رہنمائی سے انسان کا نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے اور اندر نفسیاتی انقلاب واقع ہو جاتا ہے، تو پھر خارج میں بھی اسی کے مطابق نتیجہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے سینے میں آسمانی رہنمائی اتاری، اس رہنمائی نے ان کے اندر نفسیاتی انقلاب پیدا کیا اور نتیجہ تھوڑے ہی عرصہ میں دنیا کے سامنے آ گیا۔ یہ ہے قوموں کے اندر زندہ ہونے کا طریقہ۔ آج مذہب نے آسمانی رہنمائی کو خارج از قرآن مواد کی رسیوں سے جگڑ کر اسے محجور بنا کر رکھ چھوڑا ہے۔ جب تک کوئی قوم خارج از قرآن مواد کو مسترد کر کے صرف قرآنی رہنمائی کی طرف نہیں آتی، وہ دنیا میں آلون نہیں ہو سکتی، اس کا زندہ قوموں میں شمار نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 169۔ رب نجنی وأهلی مما يعملون۔ قوم سے تو یہ کہا اور خدا سے کہا، اے میرے رب مجھے اور میرے رفقا کو اس تباہی سے بچا لے جو ان لوگوں پر ان کے اعمال کے نتیجے میں آنے والی ہے۔ آیت نمبر 170۔ فنجیناہ وأہلہ اجمعین۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو وہاں سے بحفاظت نکال لیا، سوائے لوط کی بڑھیا بیوی کے۔ سورہ 7 آیت نمبر 83۔ آیت نمبر 171۔ الا عجوزا فی الغابرین۔ جو اس جماعت کے ساتھ تھی جو پیچھے رہ کر تباہ ہونے والی تھی۔ آیت نمبر 172۔ ثم دمرنا الآخرین۔ ہم نے ان پیچھے رہ جانے والوں کو تباہ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
فساء مطر المنذرین۔ اور یہ تباہی ان پتھروں سے ہوئی جو آتش فشانیں ان پر برسائے تھے، تو کیسی تباہ کن تھی وہ بارش جو ان پر برسی، جنہیں پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اگر لوط کی بات نہ مانی تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر قوم لوط بھی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلی جاتی تو وہ بھی محفوظ رہ جاتی۔ طبعی حوادث طبعی قوانین کی روح سے رونما ہوتے ہیں، ان سے بچاؤ بھی طبعی قوانین کی روح سے ہو سکتا ہے۔ مثلا طبعی سیلاب اگر کرتا ہے تو طبعی کشتی سیلاب سے محفوظ بھی رکھتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام آنے والے تباہ کن حادثے سے قوم کو بتائے بغیر جگہ چھوڑ کر نہیں چلے گئے تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ قوم لوط کی حادثے سے متعلق آگاہی کو سچا نہیں سمجھ رہی تھی، اس لیے وہ اسی جگہ پر رہے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے محفوظ مقام کی طرف چلے گئے۔ جگہ چھوڑنے اور محفوظ مقام کی طرف چلے جانے سے لوط علیہ السلام اور اس کے ساتھی محفوظ رہے۔ اگر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے گمراہ لوگ بھی اس جگہ کو چھوڑ دیتے تو وہ بھی محفوظ رہتے۔ طبعی حادثے کا مقصد اگر صرف یہ ہوتا کہ گمراہ لوگوں کو تباہ کرنا ہے اور مومنین کو بچانا ہے تو پھر حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو جگہ چھوڑنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ہوتا یہ کہ گمراہوں کو تو طبعی حادثہ تباہ کر دیتا اور حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے ساتھی اس حادثے سے محفوظ رہتے، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ خدا نے حضرت لوط علیہ السلام کو طبعی حادثے سے محفوظ رہنے کے لیے طبعی راستہ ہجرت کا بتایا۔ آیت نمبر 174۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ بلا شبہ قوم لوط علیہ السلام کی داستان میں اور قانون مکافات پر مبنی بیان کردہ حقائق میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی نشانی ہے، لیکن مخالفین کی روش برقرار رہی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 175۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ مخالفین قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، خدا کا قانون ہمہ وقت اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ یقیناً یہ اس خدا کے قوانین ہیں جو بڑی قوتوں کا مالک ہے، اس لیے ان قوانین کے حامل لوگ غالب آ کر خدا کے عطا کردہ سامان زیست کو نوع انسانی کے لیے عام کرتے ہیں۔ آیت نمبر 176۔ كذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ اسی طرح اصحاب الایکہ کی بھی داستان ہے جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ داستان حضرت شعیب علیہ السلام، اصحاب الایکہ اور اہل مدین۔ اصحاب الایکہ وہ قوم ہے جس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے، سورہ 15 آیت نمبر 78۔ ایک اور مقام پہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف مبعوث ہوئے۔ زیر غور آیت میں کہا گیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اصحاب الایکہ کی طرف مبعوث ہوئے، سورہ 26 آیات 176 177۔ لگتا ایسا ہے کہ یہ ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں، یا یہ دو قبیلے قریب قریب آباد تھے۔ ایکا کے معنی ہے جنگل، گویا جہاں یہ قوم رہتی تھی وہاں گھنے جنگل تھے، اس لیے ان کو جنگل والے یا بن والے بھی کہا جاتا ہے، اور یہی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس قوم کا مرکز مدین تھا۔ یاد رہے کوئی بھی نظام ہو بغیر مرکز اور زندہ سربراہ کے قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ سابقہ انبیاء کرام کی دعوت قومی ہوتی تھی، اس لیے ہر رسول اپنے تشکیل کردہ نظام کا پہلا سربراہ خود ہوتا تھا۔ دیگر اقوام کا بھی اپنا اپنا الگ مرکز ہوا کرتا تھا۔ اس داستان کے ٹکڑے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر ہیں۔ اس کو مربوط انداز میں مطالعہ کرنے کے لیے علامہ پرویز صاحب کی کتاب جوئے نور مطالعہ میں مفید رہے گی۔ آیت نمبر 177۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ جب ان کے درمیان شعیب علیہ السلام رسول بن کے آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا تم اپنی غلط روش کی تباہ کاریوں سے بچنا چاہتے ہو یا نہیں۔ آیت نمبر 178۔ انی لکم رسول امین۔ اے میری قوم کے لوگوں سنو،
مجھے خدا نے تمہاری طرف امن و سلامتی کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آیت نمبر 189۔ فاتقوا اللہ وأطیعون۔ تم اپنی غلط روش کی تباہ کاریوں سے بچنا اور امن سے رہنا چاہتے ہو تو تم اجتماعی طور پر اللہ کے قوانین کی اطاعت کرو۔ اس کا عملی طریق یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو۔ آیت نمبر 180۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ میں اس پر تمہاری خیر خواہی چاہنے پر بالکل کسی صلے کا طالب نہیں ہوں۔ میرا صلہ تو بس اس خدا کے ذمہ ہے جو تمام اقوام عالم کی پرورش کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 181۔ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين۔ تم لوگ ماپ تول کے پیمانے سے ہی رکھو، کسی کو کم نہ کرنے دو۔ آیت نمبر 182۔ وزنوا بالقسطاس المستقيم۔ ٹھیک ترازو سے تولو۔ آیت نمبر 183۔ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور لوگوں کو ان کی چیزیں پوری پوری دو اور ملک میں ناہمواریاں پیدا کرنے والے بن کر نہ پھرو، یعنی اپنے معاشی نظام کو عدل پر قائم رکھو۔ معاشیات کے بنیادی مسائل کا حل۔ قرآن یہاں معاشیات کے مسئلے کو حل کر رہا ہے کہ جتنا کسی سے لو اس کو اتنا ہی دو، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ جو چیز دو خالص دو اور پورے ناپ تول سے دو۔ اس داستان میں آجر اور مستاجر یعنی محنت کار اور محنت لینے والے کے تمام معاملات کا مسئلہ حل پیش کیا ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے جو آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ پہلی بات تو اس داستان میں یہی کہی کہ کوئی چیز ناپ تول کے مطابق دینا ہو تو جتنا کسی سے لیا ہے یا لینا ہے اتنا ہی اس کو دو۔ روزمرہ کے کاموں میں ناپ اور تول کے ہی الفاظ آئیں گے، لیکن یہ اصول کہ جتنا کسی سے لو اس کے مطابق اس کو دو، زندگی کے سارے گوشے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہی کہ جو کچھ بدلے میں دو وہ نہ صرف پوری ہو بلکہ خالص ہو۔ مثلا جتنے روپے لیے ہیں اس کے مطابق پورا اور خالص دودھ دو، یہ نہ ہو کہ اس میں پانی ملا کر دو۔ معاشیات کی تینوں چیزیں اس میں آ گئیں کہ خالص چیز دو، پورے وزن سے دو، پورے ناپ تول سے دو، یا جس قدر کسی سے محنت لی ہے اسی قدر اس کو معاوضہ ادا کرو۔ ہمارے ہاں تو دنگا فساد جس میں ادھم مچتا ہے اسی کو فساد کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فساد تو یہ ہے کہ خالص چیز نہ دی جائے، پورے وزن کے مطابق نہ دی جائے اور پورے ناپ تول کے مطابق نہ دی جائے، اور یہ بھی کہ جس قدر کسی سے محنت لی گئی ہے اسی قدر اس کو معاوضہ ادا نہ کیا جائے۔ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ معاوضہ اصول احسان کے تحت اس قدر دو کہ محنت کش اپنے گھریلو اخراجات بآسانی پورے کر سکے۔ جو ایسا نہیں کرتے قرآن انہیں مفسدین کہتا ہے۔ آیت نمبر 184۔ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين۔ غلط روش کی تباہی سے بچنے کا طریق یہ ہے کہ تم اس خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو جس نے تم کو اور تمہارے پہلے انسانوں کو پیدا کیا۔ آیت نمبر 185۔ قالوا انما انت من المسحرین۔ ساری باتیں سننے کے بعد قوم کے لوگ بولے کہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں سے ہے جو فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ خدا نے اسے لوگوں کی اصلاح کے لیے معمور کیا ہے۔ آیت نمبر 186۔ وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین۔ تو ہماری طرح کا انسان ہے، اس لیے تو خدا کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو تمہیں تمہارے دعویٰ میں سراسر جھوٹا سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 187۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ
من الصادقين. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم غلط روش کے نتیجہ میں تباہ ہو جائیں گے تو تم آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گراؤ. آیت نمبر 188. قال ربي أعلم بما تعملون. شعیب علیہ السلام نے کہا میرا نشو و نما دینے والا خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، لہٰذا وہ جانتا ہے کہ تم کس قسم کی تباہی کے مستحق ہو. آیت نمبر 199. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قوم شعیب علیہ السلام کی تکذیب کرتی رہی تا آنکھیں ان کی غلط روش کے نتائج کے ظہور کا وقت آ گیا اور نتائج ہر طرف ان پر چھا گئے. وہ عذاب بڑا ہی سخت تھا. آیت نمبر 190. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بلا شبہ قوم شعیب علیہ السلام کی داستان میں اور قانون مکافات پر مبنی بیان کردہ حقائق میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی نشانی ہے، لیکن مخالفین کی روش برقرار رہی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. آیت نمبر 191. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. مخالفین قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، خدا کا قانون ہم وقت اپنا کام کرتا رہتا ہے. یقیناً یہ اس خدا کے قوانین ہیں جو بڑی قوتوں کا مالک ہے، اس لیے ان قوانین کے حامل لوگ غالب آ کر خدا کے عطا کردہ سامان زیست کو نوع انسانی کے لیے عام کرتے ہیں. انبیاء اکرام کی داستانوں میں ابدی اصول. نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی داستان میں ابدی اصول یہ بتائے کہ قومیت کا مدار رنگ، خون، نسل اور وطن کے اشتراک پر نہیں بلکہ آئیڈیالوجی یا ایمان کے اشتراک پر ہے. انسان کی طبقاتی تقسیم یعنی پیشوں، دولت، امارت اور غربت کے لحاظ سے کرنا خلاف شرف انسانیت ہے، کیونکہ ہر انسانی بچہ انسان ہونے کی جہت سے یکساں طور پر واجب التکریم ہے. ہر ایک کے مراتب و مدارج اس کے اچھے کردار کی وجہ سے طے ہوتے ہیں. نمبر 2، قوم عاد کی داستان میں بتایا گیا کہ حکومت و سیاست و قوت کا مقصد یہ ہے کہ کمزوروں کی کمزوری، ناتوانوں کی ناتوانیاں اور محتاجوں کی ضرورت کو رفع کیا جائے، نہ کہ قوت کے بل بوتے پر ان کی ہڈیاں توڑ دی جائیں. قوت و طاقت اس لیے نہیں ہے کہ کمزور کو کمزور تر کر دیا جائے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ کمزوروں کی کمیوں کو دور کیا جائے. نمبر 3، قوم سمود کی داستان میں بتایا گیا کہ زمین پر ذاتی ملکیت قائم کرنا جائز نہیں. زمین کے وسائل انسانوں، مویشیوں اور باقی جانداروں کی پرورش اور نشو و نما کا ذریعہ ہے. اس لیے انتظام ایسا کرنا چاہیے کہ ہر ضرورت مند کی ضرورت یکساں طور پر پوری ہوتی رہے. نمبر 4، قوم لوط علیہ السلام کی داستان میں بتایا کہ جنسی بے راہ روی انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے ضرر رساں ہے، لہذا صرف اپنی بیوی یا بیویوں تک ہی محدود رہو، اس سے خاندانی زندگی پاکیزہ رہے گی. نمبر 5، قوم شعیب کی داستان میں بتایا کہ تم لوگ ماپ تول کے پیمانے صحیح رکھو، کسی کو کم نہ دو اور یہ کہ ٹھیک ترازو سے تولو. ٹھیک ترازو قرآن ہے، یعنی اپنی زندگی خدا کی وحی کے مطابق بسر کرو. آیت نمبر 192. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ ہے ہمارا سلسلہ رشد و ہدایت جو شروع سے چلا آ رہا تھا. اب بلا شبہ یہ قرآن اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جو تمام نوع انسانی کو نشو و نما دینے والا ہے تاکہ انسانیت غلط روش کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جائے. انسانی علم اور وحی کے علم میں فرق. وحی کے لیے نزول کا لفظ آیا ہے جس نے انسانی علم اور وحی میں فرق کو نمایاں کر دیا. نزول کسی چیز کا خارج سے آبجیکٹیولی نازل ہونا ہے، یعنی اوپر سے نیچے آنا ہے، نیچے سے اوپر جانا نہیں ہے. تنزیل کا مادہ نون زے لام ہے اور مادے کے بنیادی معنی ہے خارج سے آنا.
عربی قاعدے کے مطابق اس مادے سے جو الفاظ بنیں گے ان میں یہ بنیادی معنی ضرور پائے جائیں گے۔ ابواب میں جا کر عربی لفظ کے معنی میں تھوڑا سا فرق واقع ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی بنیادی معنی ضرور جھلکیں گے۔ مثلا لفظ تنزیل باب تفعیل پر ہے۔ اس باب میں جتنے الفاظ عربی میں بنیں گے ان میں مادہ میں پائے جانے والے مفہوم کا آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ بتدریج ہونا پایا جائے گا۔ تفعیل وزن پر تعلیم، تکریم اور تعظیم الفاظ ہیں جن کا آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ حصول ہوتا ہے۔ تنزیل بھی تفعیل کے باب سے ہے، اس لیے خارج سے آنے والی چیز میں آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ آنے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ وہی کے برعکس انسانی علم انسان کے اپنے کسب و ہنر، کوشش، مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ اور فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حواس خمسہ باہر کی اطلاعات کو اندر دماغ تک پہنچاتے ہیں، جن کی بنیاد پر انسان اپنی فکر کی روح سے اندرونی طور پر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اطلاعات پر مبنی فکری نتائج کو جب انسان باہر لاتا ہے، یعنی جب انسان انہیں بیان کرتا ہے، تو یہ تعلیم، ایجوکیشن کہلاتی ہے۔ لفظ ایجوکیشن کے معنی ہے کہ انسان کے اندر کی صلاحیتوں کو برومند کر کے انہیں باہر لایا جائے۔ لہٰذا انسانی علم اپنی فکر اور کاوش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ انسان کا اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا اپنی اندرونی صلاحیتوں کو برومندی کرنا ہوتا ہے۔ انہی برومند صلاحیتوں کو انسان عملی زندگی کے مختلف میدانوں میں استعمال کرتا ہے۔ اس کے برعکس وحی کے حصول میں انسانی فکر، کاوش، کسب و ہنر کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وحی کا علم خالصتاً خارج سے ملتا ہے، یعنی کہ علم کائنات سے باہر کی چیز ہے جو انبیاء کرام کے قلب مبارک میں اتارا جاتا تھا۔ اس آیت میں وحی کا علم بھیجنے کا مقصد بتایا رب العالمین، یعنی ربوبیت عالمینی ہے۔ ربوبیت کے معنی ہیں انسانی جسم اور انسانی ذات دونوں کی نشو و نما شامل ہے۔ ربوبیت کے معنی میں انسانی جسم اور انسانی ذات دونوں کی نشو و نما شامل ہے۔ رب کے معنی ہے عالمگیر انسانیت کی ربوبیت کا سامان بہم پہنچانے والا۔ آیات 193 194۔ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين۔ اس قرآن کو روح الامین، امانت دار الوہیاتی توانائی نے اے محمد تیرے قلب کی گہرائیوں میں اتارا تاکہ تم لوگوں کو ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دو۔ سورہ 2 آیت 97، سورہ 16 آیت 102۔ روح کے مروجہ معنی و تصور غیر قرآنی ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے۔ انسان کے مرنے پر روح نکل جاتی ہے تو جسم باقی رہ جاتا ہے۔ روح کا لفظ قرآن میں اس معنی میں نہیں آیا ہے۔ قرآن انسان کے لیے روح کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ اس نے روح کے لفظ کو توانائی کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ قرآن انسان کے بارے میں بس ایک تو اس کے جسم کا ذکر کرتا ہے اور ایک اس کے نفس کا، جسے ذات بھی کہتے ہیں۔ اس کی روح کا ذکر کہیں نہیں آیا۔ البتہ خدا کی روح کا ذکر قرآن ضرور کرتا ہے۔ روح کے معنی توانائی، انرجی کے ہیں۔ یہ جو روح خداوندی ہے، ہم اس کو الوہیاتی توانائی کہیں گے، یعنی اسے ڈیوائن انرجی کہہ سکتے ہیں۔ روح کا قرآنی مفہوم۔ روح کے بنیادی معنی ہیں حرکت، قوت، رحمت اور انبساط۔ جن معانی میں ہم انسانی روح کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان معانی میں یہ لفظ قرآن میں نہیں آیا۔ جب خدا نے انسان کے حیوانی جسم میں اپنی روح یعنی تھوڑی سی اپنی صفاتی توانائی خوابیدہ شکل میں پھونکی تو انسان کی ذات اختیار و ارادے کی حامل بن گئی۔ اس طرح سے یہ حیوانوں سے الگ ایک مخلوق بن گیا۔ انسان کے اندر نفخ پھر روح سے مراد یہی خدا کی خوابیدہ شکل میں صفاتی توانائی کا عطا کیا جانا ہے۔ جن مقامات پر قرآن میں روح کا لفظ آیا ہے ان کو ہم نیچے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، روح بامانی روح خداوندی یعنی خوابیدہ شکل میں صفاتی توانائی۔ نمبر 1، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلماتہ
القاہا الی مریم و روح منہ، سورہ 4 آیت 171۔ مسیح ابن مریم بس اللہ کے ایک رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے، جس کے متعلق مریم کو بتا دیا گیا تھا کہ عیسیٰ کو بھی اس طرح نفخ روح کی گئی ہے جیسا کہ دوسرے انسانوں میں نفخ روح کی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خدا کی طرف سے روح تھے، سے مراد یہ ہے کہ ان میں بھی دوسرے انسانوں کی طرح خوابیدہ شکل میں خدا کی صفاتی توانائی پھونکی گئی تھی، یا ان کی تعلیم وحی خداوندی پر مبنی تھی۔ نمبر 2، فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سورہ 15 آیت نمبر 29۔ جب میں انسان میں ٹھیک ٹھیک تناسب و توازن قائم کر دوں تو اپنی صفاتی توانائی کا شمع بھر خوابیدہ شکل میں اس کے اندر ڈال دوں تو تم ملائکہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ انسان میں خدا نے اپنی روح پھونکی۔ خدا کی روح سے مراد ہے خدا کی تھوڑی سی خوابیدہ صفاتی توانائی۔ خدا کی ذات کے متعلق تو ہم بالکل جان ہی نہیں سکتے، ہم صرف قرآن میں بیان کردہ خدا کی صفات سے واقف ہیں۔ نمبر 3، ثم سواءہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، سورہ 32 آیت نمبر 9۔ پھر خدا نے انسان میں صحیح توازن و تناسب قائم کیا اور اس میں نفخ روح کیا، یعنی اپنی صفاتی توانائی کا شمع بھر خوابیدہ شکل میں اس کے اندر ڈال دیا، اور انسان کو سماعت و بصارت اور فیصلہ کرنے والی قوت فؤاد عطا کر دیے۔ انسان میں خدا نے اپنی روح پھونکی۔ خدا کی روح سے مراد ہے خدا کی صفاتی توانائی، جس کی وجہ سے یہ دوسری مخلوق سے ایک الگ مخلوق بن گیا۔ نمبر 4، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، سورہ 19 آیت نمبر 17۔ ہم نے مریم علیہ السلام کو زندگی کے خوشگوار پہلوؤں کے متعلق تقویت بخش اشارہ کیا جو اس کے خواب میں ایک اچھے بھلے انسان کی شکل میں سامنے آیا۔ نمبر 5، فَتَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ 21 آیت نمبر 91۔ ہم نے مریم علیہ السلام کے اندر بچے میں اپنی روح پھونکی، یعنی بچے میں خدا کی صفاتی توانائی کا شمع ڈالا، بالکل اسی طرح جس طرح دیگر بچوں میں روح پھونکی جاتی ہے۔ سورہ 32 آیت نمبر 9، سورہ 19 آیت نمبر 16، سورہ 3 آیت نمبر 44۔ اور وہ دونوں اقوام عالم کے لیے اس بات کی نشانی تھے کہ احکام خداوندی اور انسانوں کی خود ساختہ شریعت کے فیصلوں میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلہ میں نفخ روح خداوندی سے متعلق ہے، جیسا کہ ہر انسانی بچے میں خدا نفخ روح کرتا ہے۔ نمبر 6، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، سورہ 66 آیت نمبر 12۔ پس ہم نے عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کے اندر بچے میں اپنی روح پھونکی، یعنی اپنی صفاتی توانائی کا شمع ڈالا، اور اس نے اپنے رب کی طرف سے انبیاء پر بھیجے جانے والے احکام اور کتابوں کی تصدیق کی۔ وہ اپنی توانائیوں کو خدا کے قوانین کی اطاعت میں صرف کرنے والی تھی۔ نمبر 2، روح بامانی وحی خداوندی۔ نمبر 1، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ القاہا الی مریم وروح منہ، سورہ 4 آیت نمبر 171۔ مسیح ابن مریم بس اللہ کے ایک رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے، جس کے متعلق مریم کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کی تعلیم وحی خداوندی پر مبنی ہے۔ 2، یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، سورہ 16 آیت نمبر 2۔ خدا اپنی مشیت کے مطابق اپنے بندوں میں سے جس کی طرف چاہتا ہے ملائکہ کو روح وحی دے کر بھیجتا ہے۔ 3، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، سورہ 17 آیت 85۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ روح وحی کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، ان سے کہہ دو کہ روح وحی کا تعلق خدا کے عالم امر سے ہے، اور عالم امر کے علم میں سے بس تھوڑا سا حصہ تمہیں دیا گیا ہے جسے وحی کہا جاتا ہے۔ 4،
یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، سورہ 40 آیت 15۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے عالم امر سے روح وہی القاء کرتا ہے، یعنی دیتا ہے۔ 5۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، سورہ 42 آیت نمبر 52۔ اسی طرح اے رسول، ہم نے اس قرآن کو تیری طرف وحی کیا ہے جو ہمارے عالم امر سے بڑی توانائیاں ساتھ لیے ہوئے ہے۔ اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ 6۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، سورہ 58 آیت نمبر 22۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کی گہرائیوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے اور خدا کی وحی قرآن ان کی تائید و نصرت کا موجب بن رہی ہے، یعنی قیامت تک مومنین کو قرآن تقویت دیتا رہے گا۔ نمبر 3، روح بامانی جبریل اور روح القدس۔ 1۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاہُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، سورہ 2 آیت نمبر 87۔ اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو واضح دلائل و براہین عطا کیے اور روح القدس سے اس کو تقویت عطا کی، یعنی تقویت دینے والی وحی اس کے پاس بلا آمیزش پہنچی تھی۔ 2۔ اِذْ أَیَّدتُکَ بِرُوحِ الْقُدُس، سورہ 5 آیت نمبر 110۔ اے عیسیٰ علیہ السلام یاد کرو جب میں نے روح القدس یعنی بلا آمیزش وحی کے ذریعے تمہیں تقویت عطا کی تھی۔ 3۔ قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربک بالحق، سورہ 16 آیت نمبر 102۔ ان سے کہہ دو کہ اس قرآن کو روح القدس، سورہ 2 آیت 97، تیرے رب کی طرف سے بطور حقیقت ثابتہ لے کر اترا ہے۔ 4۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، سورہ 26 آیت 193 194۔ اس قرآن کو روح الامین یعنی ایسی الوہیاتی توانائی نے تیرے قلب کی گہرائیوں میں اتارا ہے جو اس میں اپنی طرف سے کسی قسم کی آمیزش نہیں کرتی، تاکہ تو لوگوں کو ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دے۔ روح الامین، روح کے معنی ہے الوہیاتی توانائی، ڈیوائن انرجی، اور امین کے معنی ہے وہ الوہیاتی توانائی امین ہے جو کچھ انبیاء کرام کو پہنچانے کے لیے اسے دیا جاتا تھا، اسے وہ منوعاً پہنچاتی رہی۔ روح الامین اور روح القدس سے جبریل مراد ہے۔ 5۔ تعرج الملائکۃ والروح علیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، سورہ 70 آیت نمبر 4۔ عالم امر میں طے شدہ شے کی تکمیلی نقطے کی طرف کائناتی قوتیں عالم خلق میں اور روح الوہیاتی توانائی عالم امر میں روب عمل ہو کر شے کو تکمیلی نقطے کی طرف بڑھاتی ہیں۔ تکمیلی نقطے کی طرف بڑھنے کا ایک ایک مرحلہ ہزار بلکہ 50 ہزار سال پر محیط ہوتا ہے۔ سورہ 22 آیت نمبر 47، سورہ 32 آیت نمبر 5، سورہ 35 آیت نمبر 10، سورہ 78 آیت 38 اور سورہ 97 آیت نمبر 4۔ یہاں ملائکہ اور روح کے خدا کی طرف بلند ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ قوتیں اشیاء کی تکمیل سے متعلق خدا کی تدبیر کو خدا کے اس نقطے تک بلند کرتی چلی جاتی ہیں جو اشیاء کے متعلق خدا نے عالم امر میں طے کر دیا ہوا ہوتا ہے۔ 6۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، سورہ 78 آیت نمبر 38۔ ظہور نتائج کے دور میں روح عالم امر میں کار فرما قوتیں اور ملائکہ عالم خلق میں کار فرما قوتیں صف بستہ کھڑی ہوں گی۔ 7۔ نزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سورہ 97 آیت نمبر 4۔ اس قرآنی دور میں ملائکہ کائناتی قوتیں اور روح وحی خداوندی رفتہ رفتہ بتدریج خدا کے حکم کے مطابق تمام امور میں ہم آہنگ ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کا عمومی ترجمہ ہے اس میں فرشتے اور روح اترتے ہیں
ہر امر میں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ ملائکہ اور روح اترتے ہیں، مگر کس مقصد کے لیے؟ ہم نے ان دونوں کے اترنے سے مفہوم یہ لیا ہے کہ قرآنی نظام میں ملائکہ جو عالم خلق میں کار فرما ہیں اور روح وحی خداوندی دونوں آپس میں ہم آہنگ ہو جائیں گے۔ اس طرح انسانوں کے تمام امور پایہ تکمیل کو پہنچتے رہیں گے۔ انسان کے اسی عمل کے نتیجہ کو بقا ملتی ہے جو قوانین فطرت اور وحی خداوندی کے مطابق ہو۔ نمبر 4، روح بامانی رحمت۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تعیسوا من روح اللہ، سورہ 12 آیت نمبر 87۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی ٹوہ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جبرائیل اور میکائیل الفاظ الوہیاتی توانائی کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ توانائی، انرجی سے کیا مراد ہے؟ انرجی کو ہم جان نہیں سکتے کہ یہ ہوتی کیا ہے۔ مثلا بجلی کا کسی کو علم نہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ اس کا علم ہمیں برقی رو سے چلنے والی اشیاء، الیکٹریکل آبجیکٹ کے چلنے سے ہوتا ہے۔ بجلی کی تار میں معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں بجلی ہے یا نہیں۔ اس کا علم تو تب ہوتا ہے جب تار کو چھوا جائے یا بجلی سے چلنے والی کسی شے کو چلایا جائے۔ فی ذات ہی بجلی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بجلی بڑے بڑے بجلی گھروں، پاور ہاؤسز میں بن رہی ہوتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ دو تاریں نہ لگائی جائیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا پیدا ہو رہا ہے۔ جب کوئی موصل مادی شے اس کے ساتھ مس ٹچ کرے گی تب توانائی مادی شے کے اندر سرایت کرے گی۔ اس کے محققین کی تحقیق یہ ہے کہ مادہ خالص توانائی، پیور انرجی یعنی توانائی کی آزاد لہروں کی منجمد شکل ہے۔ اگر مادہ کو توانائی میں تبدیل کیا جائے تو یہ خالص توانائی، پیور انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انرجی وہ شے ہے جسے آپ پکڑ نہیں سکتے، اسی کو ہم غیر محصور لہریں، انبوٹلڈ اپ ویوز کہتے ہیں۔ جب انرجی ریاضی کی کسی شکل میں ڈھل جائے تو اس کو مادہ یا محصور لہریں، بوٹلڈ اپ ویوز کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 195۔ بلسان عربی مبین۔ اس قرآن کو واضح صاف عربی زبان میں نازل کیا جس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ خیالات و تصورات کا الفاظ سے باہمی تعلق۔ عربی مبین کی وضاحت سے پہلے ہم تصور اور لفظ کے باہمی تعلق کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں علم المعانی ایک علم آیا ہے جسے زبانوں کا علم کہتے ہیں۔ اس شعبے کے محققین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسانی ذہن میں کوئی خیال پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس کو ادا کرنے کے لیے الفاظ پہلے سے موجود نہ ہوں۔ انسان کو اپنے نئے نئے خیالات و تصورات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ وضع کرنے پڑتے ہیں۔ ایک دفعہ خیال یا تصور کو الفاظ میں ڈھال کر سمجھا دیا جائے تو دوبارہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ محض چند الفاظ کے ادا کرنے سے سارا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح الفاظ ذہن میں نہیں آ سکتے جب تک الفاظ کے لیے ہمارے ذہن میں پہلے سے کوئی تصور موجود نہ ہو۔ کوئی خیال بغیر لفظ کے ذہن میں نہیں آ سکتا اور کوئی لفظ آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا جس کا ایک تصور یعنی آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود نہ ہو۔ اگر تصور کے بغیر یعنی معنی کے بغیر کوئی لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو وہ محمل ہوگا۔ بامانی لفظ وہ ہوتا ہے جس کا معنی یا مفہوم ایک تصور کی شکل میں آپ کے ذہن میں آ جائے۔ آپ کو کوئی ایسا خیال یا تصور نہیں آ سکتا جس کے لیے آپ کے ہاں پہلے سے لفظ موجود نہ ہو۔ نئے تصورات جو پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے الفاظ وضع کیے جاتے ہیں۔ الفاظ و معانی کے باہمی تعلق کا تجزیہ۔ انسانی جسم میں جان کس مقام پہ ہے یہ بات کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ایسی اہم ہے کہ جان کے بغیر جسم بیکار ہوتا ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جان جسم کی پیدا کرتا ہے یا یہ کہیں اور سے آئی ہوئی ہے، اور یہ کیا چیز ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح خیال اور لفظ میں معنوی تعلق کیا ہے، معنی کہاں ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا مشکل اور پیچیدہ سوال ہے۔ الفاظ کا تجزیہ کیجئے تو چند حروف ہی ہوتے ہیں۔ حروف کو الگ الگ کر دیجئے تو معنی کہیں نظر نہیں آئیں گے، لیکن حروف کے مجموعے پر مشتمل جو لفظ ہے وہ آپ کو اپنے متعین معنی دیتا ہے۔ ایسے متعین معنی کہ جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ پانی پینا ہے تو وہ پانی سے بھرا ہوا گلاس لے آتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سننے والا پانی کی جگہ کوئی اور چیز اٹھا لایا ہو۔ الفاظ پانی پینا ہے میں مادی پانی کہاں سے آ گیا؟ موجود ہوتا ہے لیکن ہم بتا نہیں سکتے کہ کیسے موجود ہے۔
جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ ساتھ والے کمرے میں میز پر صاف و شفاف پانی سے بھرا ہوا گلاس رکھا ہوا ہے، تو بغیر ساتھ والے کمرے میں گئے ساتھ والا کمرہ کثافتوں سے پاک پانی سے بھرا ہوا گلاس میز پر رکھا ہوا ہمارے تصور میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ نہ تو ہم ساتھ والے کمرے میں گئے ہوتے ہیں، نہ ہی ہم ساتھ والے کمرے میں پانی سے بھرا ہوا گلاس میز پر رکھا ہوا دیکھا ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، محض الفاظ ساتھ والے کمرے میں میز پر صاف و شفاف پانی سے بھرا ہوا گلاس رکھا ہوا ہے میں نہ تو مادی ساتھ والا کمرہ موجود ہے، نہ پانی موجود ہے، نہ گلاس موجود ہے اور نہ میز موجود ہے۔ یعنی فکرہ ساتھ والے کمرے میں میز پر صاف و شفاف پانی سے بھرا ہوا گلاس رکھا ہوا ہے میں یہ چاروں مادی اشیاء موجود نہیں، لیکن پھر بھی یہ مادی اشیاء ہمارے تصور میں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ علامہ اقبال نے تشبیہ کے پیرائے میں اس کو اپنے ایک شعر میں بیان کیا: ارتباط حرف و معانی اختلاط جانوتن، جس طرح اخگر قباپوش اپنی خاک استر سے ہے، دہکتا کوئلہ کچھ دیر رکھا رہے تو اس پر خود کوئلے کی اپنی راکھ چڑھ جاتی ہے، جو جلتے کوئلے کی چمک کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، حالانکہ کوئلہ بجھا نہیں ہوتا، اگرچہ راکھ خود کوئلے ہی کی ہوتی ہے، کہیں باہر سے نہیں آتی، لیکن راکھ کوئلے میں موجود حرارت سے الگ ایک شے ہوتی ہے۔ راکھ محسوس یعنی مادی شے ہے، لیکن حرارت کو ہم اس وقت تک محسوس نہیں کر سکتے جب تک حرارت محسوس طور پر ہمیں محسوس نہ ہو۔ علامہ اقبال نے کہا کہ حرارت کی طرح الفاظ کے معانی ہوتے ہیں جو الفاظ کی جان ہوتے ہیں۔ حروف پر مشتمل محسوس الفاظ کے معانی اور طبعی انسانی جسم کی جان کو آپ کوئلے کی محسوس راکھ میں پوشیدہ حرارت کی تشبیہ سے سمجھیے۔ قلب نبوی پر عربی مبین کے الفاظ کی شکل میں وحی کا نزول: علی قلبک بلسان عربی مبین، سورہ 26 آیت 194 195۔ سوال یہ ہے کہ جب وحی قلب نبوی پہ آتی تھی تو کیا وہ محض خیالات ہوتے تھے جس کو ایک رسول اپنے الفاظ میں انسانوں تک پہنچاتا تھا؟ اگر ایسا ہو تو پھر وحی تو ایک بشر کے الفاظ پر مشتمل ہوگی۔ پھر یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ رسول وحی کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں ادا کر سکا ہے یا نہیں۔ اس لیے قرآن نے واضح کیا ہے باللسان عربی مبین، سورہ 26 آیت 195، یعنی محض خیالات ہی قلب نبوی پر نازل نہیں ہوتے تھے بلکہ الفاظ بھی نازل ہوتے تھے، کیونکہ محض خیالات کو بلسان عربی مبین نہیں کہا جا سکتا۔ جب الفاظ نازل ہوئے تو الفاظ کے لیے تو کوئی زبان ہونا چاہیے۔ عربی مبین کہہ کر خود خدا نے بتایا کہ وحی کو عربی مبین زبان میں نازل کیا گیا۔ واضح ہوا کہ وحی کے الفاظ بھی خود خدا کے ہیں، اور عربی مبین وہ زبان ہے جو ام القریٰ مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں بولی جاتی تھی۔ خود عربی کے معنی واضح کے ہیں اور عربی مبین کے معنی ہیں بہت ہی زیادہ واضح۔ عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، یعنی فصیح البیان، اور وہ اپنے سوا باقی دنیا کو اجمی گونگے کہتے تھے۔ یہ یاد رہے کہ قرآن کے صرف تصورات اور اس کی تعلیم ہی وحی نہیں ہے، بلکہ اس کے الفاظ بھی وحی ہیں، اور الفاظ کے معنی بھی وحی ہیں جن کو قرآن نے تصریف آیات کی روح سے واضح کیا ہے۔ یہ عربی زبان کا اعجاز ہے کہ اس کے الفاظ ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب تصورات، الفاظ اور الفاظ کے معانی تک وحی ہیں تو احادیث کو اب وحی خفی نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی انہیں قرآن کی مثل معاہو کہا جا سکتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ وحی نہیں ہو سکتے۔ یہ بات غلط ہے کہ وحی خفی میں خیالات خدا کے اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے۔ وحی تو ایک ہی ہے جس کو باللسان عربی مبین نازل کیا گیا۔ جو وحی نازل ہوئی وہ ساری کی ساری قرآن میں محفوظ ہے۔ قرآن سے باہر کوئی وحی نہیں ہے، وحی کی کوئی دوسری قسم بھی نہیں ہے۔ وحی صرف وحی ہے جسے کلام اللہ کہا جاتا ہے، یعنی خدا کا کلام عربی مبین میں ہے۔ عربوں کے ہاں پہلی کتاب قرآن کریم ہے، تو عربی مبین کو کیسے تلاش کیا جائے تاکہ قرآن کو سمجھا جائے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک عربوں کے ہاں کوئی کتاب نہیں تھی، یعنی عربی مبین میں کوئی علمی کتاب نہیں تھی۔ سب سے پہلی علمی کتاب یہ قرآن ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس عربی مبین میں سمجھا جائے گا جس زبان میں یہ نازل ہوا ہے،
اور جو زبان عربوں کے ہاں بولی جاتی تھی اس کے ہاں قرآن کے علاوہ نہ کوئی کتاب تھی اور نہ لغات کی کتاب تھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ عربی مبین زبان کو کیسے معلوم کیا جائے کہ وہ کیا تھی؟ اگر الفاظ محفوظ رہیں لیکن الفاظ کے معنی مرور زمانہ سے تبدیل ہو جائیں تو ایسی حفاظت کسی کام کی نہیں۔ اگر عربی زبان سنسکرت کی طرح مردہ ہو جائے تو الفاظ تو زندہ رہیں گے لیکن الفاظ کے معنی کچھ نہیں ہوں گے۔ اگر قرآن ایسی زبان کے الفاظ میں محفوظ رہے جو مردہ ہو چکی ہو تو اس کی حفاظت ایسی ہی ہے جیسے مقبروں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے عربی زبان کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ خدا نے عربی مبین کی کس طرح حفاظت کی۔ نثر اور تقریری مواد میں بڑی آسانی سے تحریف ہو سکتی ہے جبکہ اشعار میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ شعر میں ذرا سی بھی تبدیلی کی جائے تو شعر کا وزن بگڑ جاتا ہے، سکتہ پڑ جاتا ہے اور معانی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اشعار سے واقف تو منہ پر کہہ دیتے ہیں کہ آپ شعر غلط پڑھ رہے ہیں، اشعار ہی ہیں جو نسل تر نسل لفظ بلفظ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ تحریف تو ایک طرف، اشعار کے تو الفاظ کو بھی ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عربوں کے اشعار ہی ہیں جنہوں نے عربی مبین کو ہم تک پہنچایا۔ علامہ پرویز صاحب نے لغات القرآن مرتب کرتے ہوئے اشعار سے استفادہ کیا۔ علامہ پرویز صاحب فرماتے ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے نہ کوئی عربوں کی کتاب تھی اور نہ ہی کوئی لغت کی کتاب، تو مجھ پہ یہ راز کھلا کہ عربی مبین کے الفاظ اشعار میں منتقل ہو کر آ گئے ہیں، لہٰذا میں نے عربی کی معروف لغات اور اشعار کے الفاظ کو اپنی لغات القرآن مرتب کرتے ہوئے پیش نگاہ رکھا تاکہ نزول قرآن کے وقت کی عربی مبین کو سامنے لایا جائے جس کی روح سے قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے۔ پہلے ہی نہیں، آج بھی عربی زبان بڑی ہی سائنسی زبان، سائنٹیفک لینگویج ہے جسے ایک گہری سازش سے خارج از قرآن مواد کے ذریعے مشکل بنا دیا گیا ہے کہ کہیں امت قرآن سمجھنے نہ لگ جائے۔ بنو عباس کے دور 750 تا 1258 سے پہلے عام عربی تھی، یعنی نزول قرآن کے وقت کی عربی تھی۔ بنو عباس کے دور میں مسلمان ہونے والے ایرانیوں نے احادیث و تفسیر و تاریخ کی کتابیں لکھیں۔ عربی مصنف آپ کو کہیں خال خال ہی ملیں گے۔ بہرحال عربی کتابیں ایرانی مسلمانوں کی لکھی ہوئی ہیں، جبکہ جو لغات مرتب ہوئے ہیں ان کی بنیاد شعرائے جاہلیت کے شعروں پر ہے۔ جتنے بھی قرآن کے الفاظ کے مفردات ہیں ان کے معنی اشعار کی روح سے لغات کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ لغت والوں نے ایک تو وہ معنی دیے جو ان کے ہاں اشعار میں تھے اور آگے دوسرے معنی وہ بھی دیے جو ان کے زمانے میں رائج تھے۔ عربی مبین زبان جس میں قرآن نازل ہوا ہے وہ ہوگی جہاں قرآن کے الفاظ کے معنی اشعار کی سند سے متعین کیے گئے ہوں۔ عربی اشعار اس قدر افراد میں ہیں کہ قرآن کریم کے تمام الفاظ کے معنی متعین ہو جاتے ہیں۔ علامہ پرویز صاحب نے بھی اسی بنیاد پر اپنا لغات القرآن مرتب کیا ہے۔ قرآن کے مختلف تراجموں تفاسیر میں تضاد کی اصل وجہ الفاظ کے عجمی معنی ہیں۔ اب امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو قرآن کریم کے ترجمے ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہیں، تفاسیر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو اس کی وجہ الفاظ کے بعد والے عجمی معنی ہیں۔ اسی صورت میں آگے ہے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ سورہ 26 آیات 198 199۔ اگر ہم اس کو کسی عجمی زبان میں اتارتے اور اسے قرآن کو ان کو پڑھ کر سناتا اور یہ اس پر ایمان نہ لاتے تو یہ قابل فہم تھا کہ یہ ان کو سمجھ میں نہ آیا، لیکن یہ تو خود ان کی اپنی زبان میں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ عربوں نے کوئی ایک سوال بھی یہ نہیں کیا کہ حضور اس کے معنی سمجھا دیجئے۔ سوالات بھی جو قرآن میں ہیں وہ یوں ہیں کہ یہ تجھ سے پوچھتے ہیں، تو یہ پوچھنا بھی محض مسائل یا احکام کے متعلق تھا، نہ کہ زبان کی پیچیدگی کے متعلق۔ کسی ایک آیت کے بارے میں کسی بدو نے بھی نہیں پوچھا کہ اس کے معنی کیا ہیں، وہ قرآن کو یوں سمجھتے تھے۔ خدا نے تو خود کہا کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ مسلمان ہونے والے ایرانیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ لکھ ڈالا، اور پھر ایران ہی کے ایک دانشور امام تبری نے روایات پر مبنی اور عجمی مفہوم پر مبنی تفسیر تبری 30 جلدوں میں لکھ ڈالی، جس کے تسلسل میں آج تک تفاسیر لکھی جا رہی ہیں۔
ساتھ ہی تاریخ تبری بھی اس نے لکھ ڈالی۔ اب قرآن کے الفاظ تو محفوظ ہیں، لیکن قرآن کا مفہوم قرآن سے معلوم نہیں کیا جاتا، بلکہ قرآن کے الفاظ کے عجمی مفہوم کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو قرآن سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ قرآنی الفاظ تو اپنے عربی مبین والے مفہوم کے ساتھ ہی عربی مبین ہیں اور اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر لفظ کے معنی عربی مبین والے نہ ہوں تو پھر قرآنی الفاظ کی انسانوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اگر قرآن کا وہ مفہوم نہ لیا جائے جو لسان عربی مبین میں ہے تو قرآن تو خود غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن عربی مبین میں نہ ہوتا اور تم نہ سمجھ سکتے تو تم ایمان ہی نہ لاتے۔ اگر عربی قرآن کو عربی مبین کی بجائے عجمی مفہوم میں سمجھتے تو قرآن ان کی سمجھ میں نہ آتا، لیکن عجمی مفہوم بعد کی پیداوار ہے۔ قرآن تو اپنی اصطلاحات کا مفہوم خود واضح کرتا ہے۔ مثلا صلاۃ و زکوٰۃ اور رسول عربی کے عام الفاظ ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ الف لام لگ کر الصلاۃ و الزکوٰۃ اور الرسول ہو جائے تو یہ قرآن کریم کی اصطلاحیں بن جاتی ہیں۔ اب ان اصطلاحوں کا مفہوم اسی سے پوچھنا ہوگا جس کی یہ اصطلاحیں ہیں، یعنی قرآن کریم سے۔ قرآن اپنے آپ کو نور مبین کہتا ہے، روشنی کہتا ہے، سورج کہتا ہے، چراغ کہتا ہے۔ کیا کبھی چراغ کو تلاش کرنے کے لیے کسی دوسرے چراغ کی ضرورت کبھی پڑی؟ چراغ تو دور ہی سے بتا دیتا ہے کہ میں یہاں ہوں۔ لہٰذا قرآن کی اصطلاحوں کا مفہوم قرآن ہی سے پوچھا جائے۔ قرآن فہمی کے سلسلہ میں عجمی مفہوم کی وجہ سے آج عربی بولنے والے بھی عجمی ہو چکے ہیں۔ آیت نمبر 196۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ قرآن کی تعلیم اصولاً وہی ہے جو سابقہ انبیاء کے صحیفوں میں تھی، لیکن وہ محفوظ نہ رہی۔ آیت نمبر 197۔ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ کیا یہ بات ان کے لیے نشان راہ نہیں بن سکتی کہ علماء بنی اسرائیل اس کو خوب جانتے ہیں کہ اصولاً قرآن کریم کی تعلیم سابقہ انبیاء کرام کی اصولی تعلیم ہے۔ آیت نمبر 198۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ۔ ہم نے یہ قرآن مخاطب عربوں کی عربی مبین زبان میں اتارا، سورہ 26 آیت 195، جسے یہ از خود سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو کسی عجمی پر عجمی زبان میں اتارتے۔ آیت نمبر 199۔ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اور وہ اسے قرآن کو ان کو پڑھ کر سناتا اور یہ اس پر ایمان نہ لاتے تو یہ قابل فہم تھا کہ یہ ان کی سمجھ میں نہ آیا، لیکن یہ تو خود ان کی اپنی زبان میں ہے۔ آیت نمبر 200۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ قرآن کے بارے میں یہ اسی قسم کے خیالات ہیں جو ان لوگوں کے دلوں میں اٹھا کرتے ہیں جو اپنے جرائم سے باز نہیں آنا چاہتے۔ لفظ سالکہ نے بتا دیا کہ مجرمین کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ سابقہ آیات میں تھا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو پیغام ان کے سامنے پیش کرتے ہو تو یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، تم پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، تمہیں استہزاء کا ہدف بناتے ہیں۔ اس آیت میں قذالک کا لفظ کہہ کر بتایا کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ نئی بات نہیں، بلکہ یہ تو اسی طرح سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا، یعنی مجرمین یہی کچھ کریں گے۔ لیکن سلک نہ ہو کہہ کر بتا دیا کہ یہ مجرمین کی روش ناقابل اصلاح نہیں ہے، ان کی اصلاح ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے خیالات، نظریات اور تصورات ان کا جزو بدن نہیں بن گئے ہیں، بلکہ یہ محض قلب پر لٹکے ہوئے ہیں۔ سلک نہ ہو کا مادہ سین لام کاف یعنی سلک ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر ان کی مخالفت، طعن و تشنیع اور استہزاء کی روش ان کے دل کا حصہ بن جاتی، ان کے بدن میں حلول کر جاتی تو ان کو الگ کرنے کا ان کو بھی اختیار نہ رہتا۔ قرآن یہ بتانے کے لیے کہ مجرمین کی روشوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، لفظ سلکہ لایا ہے، یعنی کسی چیز کے ساتھ کوئی چیز لٹکا دینا۔ سلک گوہر آپ نے سنا یا پڑھا ہوگا،
یہ موتیوں کی لڑی کو کہتے ہیں جو گلے میں لٹکائی جاتی ہے۔ لفظ سلک کہہ کر قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے جرائم الگ الگ دانے ہیں، یعنی ان کی زندگی کی روش کے دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہی کہ یہ قلب کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ اگر چاہیں تو جرائم کی لڑی کو الگ کر سکتے ہیں۔ لفظ سلک نے یہ بات بتا دی کہ ان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 201۔ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم۔ یہ لوگ قرآن پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ اسی دنیا میں اس علم انگیز تباہی کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں جس سے انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 202۔ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وہ علم انگیز تباہی ان کے سامنے دفعتاً نمودار ہو جائے گی اور انہیں سان و گمان بھی نہ ہوگا کہ وہ کہاں سے آ گئی۔ آیت نمبر 203۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت نہیں دی جا سکتی کہ ہم اپنی روش میں اصلاح کر لیں۔ آیت نمبر 204۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ تباہی دیکھ کر تو ان کی یہ حالت ہو جائے گی، تو کیا پھر بھی یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ آیت نمبر 205۔ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ۔ اگر ہم ان کو چند سال اور مہلت دے دیں اور اس دوران یہ لوگ سامان زیست سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور روش نہ بدلیں تو پھر مہلت کا کیا فائدہ۔ آیت نمبر 206۔ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ۔ تو پھر ان پر وہ تباہی آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ آیت 207۔ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ۔ تو چند سال کی سامان زیست سے بہرہ مندی کی مہلت ان کے کس کام آئے گی۔ تباہی کا تعلق غلط روش زندگی سے ہے۔ آیت نمبر 208۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ۔ ہمارا انداز یہ رہا ہے کہ ہم نے کبھی کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک اس میں غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے باخبر کرنے والا اور صحیح روش زندگی کے خوشگوار نتائج کی بشارت دینے والا نہ بھیج دیا۔ آیت نمبر 209۔ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ قرآن کو یاد دہانی کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہم ظلم نہیں کیا کرتے۔ ذکرہ سورہ 26 آیت 209۔ یہ ذکر اور ذکرہ جہاں بھی قرآن میں آتا ہے ایسی چیز کے لیے آتا ہے جسے سامنے رکھنے سے انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ کہا کہ تباہی سے قبل ہم آگاہ کرنے والا بھیجتے ہیں تو اس بات میں بہت بڑا سبق مضمر ہے۔ آگاہ کرنے والا کیوں بھیجتے ہیں؟ کہا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ سورہ 26 آیت نمبر 209۔ ہم ظالم نہیں ہیں۔ اگر برے انجام سے آگاہ کرنے سے قبل تباہی آ جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو سراسر ظلم ہے، اس لیے ہم تباہی سے پہلے آگاہ کرنے والا بھیجتے ہیں تاکہ جو بچنا چاہتا ہے بچ جائے، اور جو لوگ اپنی غلط روش کو تبدیل نہیں کرتے ان کے اعمال کا فطری نتیجہ تباہی سامنے آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 210۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ۔ اور قرآن کو شیاطین شعبدہ باز کاہن یا نجومی لے کر نہیں اترتے، اس کو روح الامین لے کر نازل ہوا۔ سورہ 26 آیت 193۔ آیت نمبر 211۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ۔ وہی کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہی تک ان کی شیاطین کی رسائی ہو، یہ تو وہبی طور پر اس کو ملتی تھی جس کو خدا دینا چاہتا تھا۔ آیت نمبر 212۔ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ۔
وہی تو ایک طرف یہ غیر اجنبی تو اس مقام کی بھنک تک نہیں پا سکتے جو سر چشمہ وحی ہے۔ سورہ 15 آیات 17 تا 18، سورہ 37 آیت 8، سورہ 67 آیت نمبر 5، آیت نمبر 213۔ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين۔ پس اے مخاطبین، تم خدا کے اقتدار و اختیار و قوانین کے ساتھ کسی اور کے اقتدار و اختیار و قوانین کو نہ تو ذہنی طور پر تسلیم کرنا اور نہ ہی عملی طور پر اطاعت کے لیے تسلیم کرنا، تاکہ تم تباہی و بربادی سے بچ جاؤ۔ دین کو جب مذہب بنا دیا گیا تو شرک کے معنی بت پرستی ہو گئی، اور بت سمجھے جاتے ہیں وہ جن کو ہندو پوجتے ہیں۔ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم بتوں کی پرستش نہیں کرتے، ہم سے تو ہندو اچھے جن کے بت کم از کم کھڑے تو ہوتے ہیں، جن کے آگے وہ جھکتے ہیں۔ ہم تو قبروں میں لیٹے ہوئوں کے آگے جھکتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے ہاں شرک نہیں ہے۔ مذہب نے الہ کا ترجمہ معبود کیا کہ جس کی پرستش کی جائے۔ عبادت کے معنی پرستش کے لیے، حالانکہ قوانین خداوندی کی اطاعت کرنا ہی عبادت خداوندی ہے۔ آیت نمبر 214۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے رسول، تم سب سے پہلے ان لوگوں کو غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرو جو تمہارے خاندان سے متعلق ہیں، یعنی جو تم سے قریب ہیں۔ آیت نمبر 215۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے رسول، جو لوگ ایمان لے آئیں اور تیرا اتباع کرتے ہیں ان کو تو اپنے دامن حفاظت و سایہ عاطفت میں لے لے تاکہ ایک جماعت بن جائے۔ آیت نمبر 216۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ جو لوگ تیری پیش کردہ دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں ان سے کہہ دے کہ جو کچھ تم اس دعوت سے ہٹ کر کرو گے اس کے نتیجے کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 217۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ اے رسول، تم خدا کے اس قانون پر بھروسہ رکھو جو اس قدر قوتوں کا مالک ہے کہ نوع انسانی کی نشو و نما کے راستے میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کر دے۔ العزیز اور الرحیم وہی الفاظ ہیں جو ہر نبی کی داستان کے بعد اوپر آتے رہے ہیں۔ ان کے مفہوم کے لیے سورہ 26 آیت 9 اور سورہ 26 آیت 68 ملاحظہ فرمائیں۔ آیت 218۔ الذي يراك حين تقوم۔ اس خدا پر بھروسہ رکھو جو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم دعوت انقلاب کو لے کر اٹھتے ہو۔ آیت 219۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اور وہ اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تو اپنی جماعت کے ان افراد کے اندر چلتا پھرتا ہے جو قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ آیت 220۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اپنی حاضر و ناظر صفت کی بنا پر وہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر عمل کو دیکھتا ہے۔ آیت 221۔ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ آؤ تمہیں بتائیں کہ شیطان کن انسانوں پر اترتے ہیں، یعنی شیطانی قوت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ آیت 222۔ تنزل على كل أفاك أثيم۔ شیطانی قوت ہر اس انسان کو حاصل ہو جاتی ہے جو جھوٹ، فریب کاریوں اور مکاریوں سے اپنی ذات کی صلاحیتوں کو بری طرح مزمحل کر لیتے ہیں۔ آیت 223۔ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون۔ جو کنسوئی لینے کے لیے ادھر ادھر کان لگاتے رہتے ہیں، ان میں سے بعض تو خود فریبی کی وجہ سے لیکن اکثر دانستہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آیت 224۔ والشعراء يتبعهم الغاوون۔ اور شاعروں کے پیچھے چلنے والے فریب خوردہ گمراہ
ہوتے ہیں جو حقائق کی بجائے محض جذبات کی رو میں بہے چلے جاتے ہیں۔ آیت 225۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ شاعر ہر قسم کے جھوٹے اور فرضی جذبات کی وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ آیت 226۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ یہ فریبکار مکار جھوٹے شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، یعنی یہ تعمیری عمل سے خالی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 227۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ بس وہ لوگ ان شیطانی قوتوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں جو قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان لائیں اور پھر وہ قوانین خداوندی کے مطابق ہمواریاں پیدا کرنے والے اعمال کریں، اور جو زندگی کے ہر گوشے میں خدا کے قوانین کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں اور جو ظلم کیے جانے کے بعد زیادتی کا بدلہ لیتے ہیں، ان کے نظام میں ظالمین کو صاف نظر آ جاتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ قرآن نے دو الگ الگ ذہنیتیں بتائی ہیں۔ شاعری کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی بات کو اگر نظم میں بیان کر دیں تو وہ شاعری ہو جائے گی، اور وہی بات نثر میں لکھیں تو وہ نثر ہو جائے گی۔ قرآن نے شاعری کو ایک ذہنیت بتایا ہے، اسلوب بیان کی بات نہیں کی ہے۔ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اس بات کو آپ شاعری کہہ دیں تو یہ کفر نہیں ہوگا۔ اس کی قرآن مذمت نہیں کرتا۔ قرآن تو اس ذہنیت کی مذمت کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں شاعری کی آمد براہ راست خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اور کیفیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ جھوٹی پیاس لیے یہ جذبات کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ قرآن نے اس ذہنیت کی تردید کی ہے۔ اس کے برعکس دوسری ذہنیت یہ ہے کہ خدا کی طرف سے دی ہوئی صداقتوں کے اوپر یقین کامل ہو اور پھر خدا کے دیے ہوئے پروگرام پر عمل پیرا ہوا جائے۔ جہاں ظلم ہو اس کے خلاف شمشیر برہنہ ہو جائے، اس انداز کی شمشیر کے ظالم کو پتہ چل جائے کہ میرا آخری ٹھکانہ کون سا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ الشعراء اختتام پذیر ہوتی ہے۔